سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ کتاب دوم، ہیری پوٹر اور تہخانے کے اسرار، مصنفہ جے کے رولنگ، مترجم معظم جاوید بخاری۔ 16واں باب، خفیہ تہخانے کے اسرار۔ ہم کتنی بار اس باتھ روم میں گئے تھے اور وہ صرف 3 ٹوائلٹ دور تھی، تب ہم اس سے پوچھ سکتے تھے، مگر اب تو۔ رون نے اگلے دن ناشتے کے دوران آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مکڑیوں کی تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ضرور تھا، اس سے زیادہ مشکل یہ کام تھا کہ مایوس مارٹل سے کوئی بات اگلوائی جا سکے۔ یہ لگ بھگ ناممکنات میں شامل تھا کہ وہ اپنے اساتذہ کی موجودگی میں نظر بچا کر اتنی دیر تک غائب رہیں کہ لڑکیوں کے باتھ روم میں چوری چھپے داخل ہو سکیں اور مایوس مارٹل کے ساتھ بحث کرنے کی زحمت میں وقت گوا سکیں، خاص طور پر اس باتھ روم کی طرف جانا جس کے قریب سب سے پہلا حملہ ہوا تھا کسی طرح سے ممکن نہیں تھا۔ بہرحال ان کی پہلی جماعت تبدیلی حیت کی تھی، جس میں ایک ایسی خاص بات ظہور پذیر ہوئی جس سے کئی ہفتوں بعد پہلی بار ان کے دماغ میں سے خفیہ تہخانے کا خیال سر سے ہی نکلتا چلا گیا۔ جماعت میں آنے کے 10 منٹ بعد پروفیسر میگونگل نے انہیں آگاہ کیا کہ ان کے امتحانات 1 ہفتے بعد 1 جون سے شروع ہو جائیں گے۔ امتحانات؟ سیمس فینیگن چیختا ہوا بولا، ہمیں اس ماحول میں بھی امتحانات دینا پڑے گا؟ اسی لمحے ہیری کے پیچھے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ بوکھلاہٹ میں نیول لانگ باٹم کی چھڑی پھسل کر نیچے گر گئی تھی، جس سے اس کے ڈیسک کا ایک پیر غائب ہو گیا تھا۔ پروفیسر میگونگل نے اپنی چھڑی گھمائی اور اسے واپس ٹھیک کر دیا۔ وہ تیوریاں چڑھاتے ہوئے سیمس کی طرف مڑی۔ ایسے ماحول میں بھی اسکول کو کھلا رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو تعلیم مل سکے، اسی لیے امتحانات کا ہونا لازمی بات ہے۔ امتحانات جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب ان دنوں جم کر اپنی دہرائی کر رہے ہوں گے۔ دہرائی؟ ہیری نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے ماحول میں ہاگورٹ میں امتحانات ہو سکتے ہیں۔ کمرے میں چاروں طرف بغاوت انگیز گھڑگھڑاہٹ ہونے لگی، جس سے پروفیسر میگونگل کی تیوریاں خاصی گہری ہوتی چلی گئیں۔ پروفیسر ڈمبلڈور کی ہدایت تھی کہ جس قدر ممکن ہو سکے اسکول کو پرسکون انداز میں چلایا جائے، اور شاید مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس میں یہ معلوم کرنا بھی شامل ہے کہ اس سال آپ نے اسکول میں کتنا کچھ سیکھا ہے، پروفیسر میگونگل نے سخت لہجے میں کہا۔ ہیری نے سفید خرگوشوں کی جوڑی کی طرف دیکھا جسے اسے چپلوں میں بدلنا تھا۔ اس نے اس سال میں اب تک کیا سیکھا تھا؟ وہ کسی ایسی چیز کے بارے میں نہیں سوچ پا رہا تھا جو امتحانات میں اس کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ رون کی صورت دیکھ کر ایسا لگا جیسے اس سے ہمیشہ کے لیے تاریک جنگل میں جا کر رہنے کے لیے کہہ دیا ہو۔ ذرا سوچو تو صحیح، میں اس ٹوٹی ہوئی چھڑی سے کس طرح امتحانات دے سکتا ہوں؟ رون نے ہیری کو اپنی چھڑی دکھاتے ہوئے کہا، جو اس وقت زور سے سیٹی بجا رہی تھی۔ امتحانات کے آغاز سے 3 دن پہلے پروفیسر میگونگل نے ناشتے کے وقت بڑے ہال میں ایک اور اعلان کر دیا۔ میرے پاس ایک اچھی خبر ہے۔ جب ان کی آواز بڑے ہال میں گونجی تو بڑے ہال میں خاموشی چھانے کے بجائے سیٹیاں سنائی دینے لگیں۔ پروفیسر ڈمبلڈور واپس آ رہے ہیں۔ کچھ طلبہ خوشی سے چلا اٹھے۔ آپ نے یقیناً سلیدرین کا جانشین پکڑ لیا ہے، ریون کلا کی میز پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی متحیر انداز میں بولی۔ کوڈیچ کے میچ پھر سے شروع ہو سکتے ہیں، آلیور ووڈ مسرت سے ڈوبا ہوا بولا۔ جب مگویوں کی سرگوشیاں اپنے انجام کو پہنچ گئیں تو پروفیسر میگونگل گویا ہوئی۔ پروفیسر سپراؤٹ نے مجھے آگاہ کیا ہے کہ نربت نرسنگھے اب بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ ہم ان سے جادوئی دوا بنا سکتے ہیں اور بے جان ہوئے لوگوں کو آج رات تک دوبارہ ہوش میں لا کر انہیں دوبارہ جیتا جاگتا ہوا بنا دیا جائے گا۔ ان کی صحت یابی اب کچھ زیادہ دور نہیں۔ مجھے آپ کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ شاید ان میں سے کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ اس پر کس آدمی یا کس چیز نے حملہ کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اس محیب سال کا انجام بخیر ہوگا اور ہم گنہگار کو گرفتار کر لیں گے۔
خوشی کا دھماکہ ہو گیا۔ ہیری نے سلیدرین کی میز کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اسے یہ دیکھ کر بالکل حیرانی نہیں ہوئی کہ ڈریکو میلفوئی دوسرے طلباء کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک نہیں تھا۔ بہرکیف رون کئی دنوں بعد کافی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ اب اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ہم مایوس مارٹل سے کچھ پوچھ نہیں پائیں گے، رون نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ہیری کو کہا۔ جب ہرمائنی ہوش میں آئے گی تو شاید اس کے پاس سارے جواب ہوں گے۔ وہ یہ سن کر پاگل ہو جائے گی کہ امتحانات شروع ہونے میں صرف 3 دن کا وقت باقی بچا ہے۔ اس نے دہرائی بھی نہیں کی ہے۔ میرے خیال سے اس پر رحم کھاتے ہوئے اسے امتحانات ختم ہونے تک بے جان ہی رکھا جانا چاہیے۔ اسی وقت جینی ویزلی وہاں پہنچی اور رون کے پہلے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ تناؤ سے کافی کھینچا ہوا اور گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہیری نے دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گود میں بندھے پڑے تھے۔ کیا ہوا؟ رون نے اپنی پلیٹ میں تھوڑا اور دلیا ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جینی کچھ نہیں بولی، لیکن اس نے گریفنڈور کی میز پر چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ ہیری کو اس کی شناسہ کیفیت دیکھ کر کسی کی یاد آ گئی کہ کوئی تھا جو اس طرح کی کیفیت میں اس کے سامنے مبتلا رہا تھا، مگر کون تھا؟ جینی کو دیکھ کر اسے کسی کی یاد آنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ اور نام اس کے دماغ میں نہیں آ پایا۔ جو بات بھی دل میں ہے کہہ ڈالو، رون نے اس کی کیفیت دیکھ کر نرمی سے کہا۔ ہیری کے ذہن میں اچانک جھماکا سا ہوا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ وہ جسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کون تھا۔ اس وقت جینی کی حالت کسی سے مشابہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے آگے پیچھے ہل رہی تھی، ٹھیک اسی طرح جس طرح ڈابی تب کرتا تھا جب وہ کوئی پوشیدہ بات کہنے والا ہوتا تھا۔ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، جینی بڑبڑا کر بولی۔ اس نے اس بات کا پورا دھیان رکھا کہ وہ ہیری کی طرف نہ دیکھے۔ کیا بات ہے جینی؟ ہیری نے آہستگی سے پوچھا۔ جینی کی کیفیت دیکھ کر انہیں اندازہ ہوا کہ اسے اپنی بات کہنے کے لیے موزوں الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ رون اس پراسراریت پر چونک پڑا۔ وہ کیا؟ جینی نے اپنا منہ کھولا لیکن اس کے گلے سے آواز نہیں نکل پائی۔ ہیری آگے جھکا اور اطمینان سے بولا تاکہ صرف جینی اور رون ہی اس کی بات سن سکیں۔ کیا تم خفیہ تہخانے کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کیا تم نے کچھ دیکھا ہے؟ کوئی عجیب طرح سے پریشان کر رہا ہے۔ جینی نے ایک گہری سانس کھینچی، لیکن ٹھیک اسی وقت تھکا اور زرد چہرہ لیے پرسی ویزلی ان کے پاس آ گیا۔ جینی، اگر تم کھانا کھا چکی ہو تو میں تمہاری کرسی پر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں بھوک سے بے حال ہو رہا ہوں۔ میں اپنی پہرے داری کے سخت ذمہ داری ختم کر کے سیدھا چلا آ رہا ہوں۔ اس پر جینی ایسی اچھلی جیسے اچانک کرسی سے برقی روح دوڑنے لگی ہو۔ اس نے پرسی کی طرف ایک دہشت بھری اڑتی نگاہ ڈالی اور بھاگ کر وہاں سے چلی گئی۔ پرسی دھم سے بیٹھ گیا اور اس نے میز سے ایک بڑا پیالہ اٹھا لیا۔ پرسی، جینی ہمیں ابھی کوئی خاص اور اہم بات بتانے والی تھی، رون غصے سے غرایا۔ چائے کا آدھا گھونٹ پیتے ہوئے پرسی کو اچانک پھندا لگ گیا اور بری طرح کھانسنے لگا۔ کس طرح کی بات؟ اس نے کھانستے ہوئے بمشکل پوچھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا اس نے کوئی عجیب چیز دیکھی تھی اور وہ کچھ بتانے ہی والی تھی۔ ہیری نے رون کی جگہ جواب دیا۔ وہ اس کا خفیہ تہخانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، پرسی فوراً صفائی دیتا ہوا بولا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ رون نے اپنی بھویں چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو، اگر تم جاننا ہی چاہتے ہو تو جینی سے ایک دن مجھے دیکھ لیا تھا جب میں… خیر چھوڑو، اصل بات یہ ہے کہ اس نے مجھے کچھ کرتے دیکھ لیا تھا اور میں نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کرے۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اپنا وعدہ نہیں توڑے گی۔ کوئی خاص بات نہیں ہے، سچ مچ میں تو بس تھوڑا سا… پرسی چھینکتے ہوئے بات کو گول مول کر گیا تھا۔ ہیری نے پرسی کو کبھی اتنا پریشان اور بے آرام نہیں دیکھا تھا۔ تم کیا کر رہے تھے پرسی؟ چلو بھی بتا بھی دو، ہم نہیں ہنسیں گے، رون نے دانت نکالتے ہوئے پوچھا، لیکن پرسی اس کے جواب میں ذرا سا بھی نہیں مسکرایا۔ ہیری ذرا میری طرف رول تو بڑھانا، بھوک کے مارے تو میری انتڑیاں کٹتی محسوس ہو رہی ہیں، پرسی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہیری بخوبی جانتا تھا کہ کل تک پوری گتھی ان کی مدد کے بغیر ہی سلجھ جائے گی،
لیکن اس کے باوجود وہ تیار تھا کہ اگر موقع ملے تو وہ مایوس مارٹل سے بات کرنے کا قیمتی لمحہ نہیں گنوائے گا۔ اسے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ دوپہر سے پہلے ہی اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ یہ تب ہوا جب گلڈرائے لاک ہارٹ طلباء کی ٹولی کو جادوئی تاریخ والی جماعت میں چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ لاک ہارٹ نے انہیں کئی بار مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی کہ خطرہ ٹل چکا ہے اور وہ ہر بات غلط ثابت ہوا تھا، لیکن اس بار انہیں سچ مچ یقین تھا کہ طلباء کو راہداریوں سے محفوظ پہنچانے کا جھنجھٹ اٹھانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی۔ آج اس کے بال ہمیشہ کی طرح چمک نہیں رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ رات دیر تک نہیں سو پایا اور چوتھی منزل پر پہرا دے رہا تھا۔ میرے ان الفاظ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ بے جان لوگ جب ہوش میں آئیں گے تو ان کے منہ سے نکلنے والا پہلا جملہ یہی ہوگا، یہ ہیگرڈ نے کیا ہے۔ سچ کہوں تو میں حیران ہوں کہ پروفیسر میگونگل ان سب حفاظتی پابندیوں کی ضرورت کو لازمی تسلیم کرتی ہیں۔ میں آپ سے متفق ہوں پروفیسر، ہیری نے اچانک کہا۔ اسی لمحے اس کی بات سن کر رون کے ہاتھوں سے کتابیں پھسل کر زمین پر جا گریں۔ شکریہ ہیری، لاک ہارٹ نے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ حفل پف فریق کی لمبی قطار کو گزرنے کے لیے رک گئے تھے۔ میرا مطلب ہے ہم اساتذہ کے پاس طلباء کو ان کی جماعت تک پہنچانے اور ساری رات گشت لگانے کے علاوہ بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر۔ رون بھی اب ہیری کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ آپ ہمیں یہاں کیوں نہیں چھوڑ دیتے جناب؟ ہمیں اب صرف ایک اور راہداری پار کرنا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو ویزلی، میں سوچتا ہوں کہ مجھے یہی کرنا چاہیے۔ مجھے جا کر اگلی جماعت کی تیاری بھی کرنا ہے، لاک ہارٹ نے جواب دیا اور جلدی سے واپس مڑ گیا۔ جماعت کی تیاری؟ رون نے اس کے پیچھے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ یقیناً اپنے بال سنوارنے گیا ہوگا۔ ہیری اور رون نے گریفنڈور کے باقی طلباء کو اپنے سے آگے جانے دیا، پھر انہوں نے بغل والی راہداری میں دوڑ لگا دی۔ تیزی سے مایوس مارٹل کے باتھ روم کی طرف چل دیے، لیکن جب وہ اپنی شاندار ترکیب کی کامیابی پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، اسی وقت ویزلی، پوٹر، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہاں پر پروفیسر میگونگل کھڑی تھیں اور ان کا چہرہ اس وقت خاصا پتلا دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی عقاب کی سی نظریں دونوں پر گڑی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ جا رہے تھے، رون اٹکتے ہوئے بولا۔ ہرمائنی کو دیکھنے؟ ہیری نے فوراً لقمہ دیا۔ رون اور پروفیسر میگونگل دونوں اسے گھورنے لگے۔ اسے دیکھے ہوئے بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے پروفیسر۔ ہیری نے جلدی سے بات بڑھائی اور رون کے پیر پر چڑھ گیا۔ اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہم ہسپتال میں کسی نہ کسی طرح داخل ہو جائیں گے اور اسے بتائیں گے کہ نربت نرسنگے لگ بھگ تیار ہو چکے ہیں اور اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ رون نے اسے دھکا دے کر اپنے پاؤں سے اتارا۔ پروفیسر میگونگل اب بھی اس کی طرف گھور رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو ہیری کو لگا کہ وہ غصے میں ڈانٹ ٹپٹ کرنے والی ہیں۔ ظاہر ہے، وہ جب بولی تو ان کی آواز بھررائی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہیری نے حیرانگی سے دیکھا کہ ان کی موتیوں جیسی آنکھوں میں ایک آنسو چمک رہا تھا۔ بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کے دوستوں کے لیے سب سے مشکل وقت ہے جنہیں بے جان میں اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ ہاں پوٹر، تم بلا خوف مس گرینجر سے ملنے کے لیے جا سکتے ہو۔ میں پروفیسر بینس کو بتا دوں گی کہ تم کہاں گئے ہو۔ میڈم پومفرے سے کہہ دینا کہ میں نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ ہیری اور رون چل پڑے۔ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سزا سے بچ جائیں گے۔ جب وہ موڑ پر مڑے تو انہیں پروفیسر میگونگل کی ناک سکیڑنے کی آواز سنائی دی۔ یہ تمہاری طرف سے لگائے اب تک کے تمام بہانوں میں سے سب سے زیادہ عمدہ اور کارآمد کہانی تھی۔ رون نے گرم جوشی سے مسکرا کر ہیری کی طرف دیکھا۔ اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ وہ سیدھے ہسپتال جائیں اور میڈم پومفرے کو بتائیں کہ پروفیسر میگونگل نے انہیں ہرمائنی سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ میڈم پومفرے نے بادل ناخواستہ انہیں ہسپتال میں اندر جانے دیا۔ کسی بے جان شخص سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تناؤ سے بولی، اور ان دونوں کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ وہ درست تھیں، اور وہ ہرمائنی کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ یہ صاف تھا کہ ہرمائنی کو ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ کوئی اس سے ملنے آیا تھا۔ اگر ہرمائنی کو تسلی دینے کے بجائے انہوں نے اس کے سرہانے رکھی ہوئی ادویہ کی تپائی سے بھی کہا ہوتا
کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رون نے ہرمائنی کے سخت چہرے کو کرب بھری نظروں سے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا اس نے حملہ آور کو دیکھا ہوگا، کیونکہ اگر وہ چپ چاپ چوری چھپے سے اس کے پاس پہنچی ہوگی تو اسے کیسے پتہ چلا ہوگا؟ رون بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہیری ہرمائنی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے دائیں طرف بیٹھا اس کے ہاتھ میں زیادہ دلچسپی لے رہا تھا، جس کی مٹھی سختی سے بند تھی اور اس کا ہاتھ کمبل سے باہر نکلا ہوا تھا۔ ہیری کو محسوس ہوا جیسے بند مٹھی میں کچھ دبا ہوا ہے۔ ہیری نے پاس جھک کر دیکھا کہ ہرمائنی نے اپنی مٹھی میں کیا دبا رکھا تھا۔ اسے ایک مڑے تڑے کاغذ کی جھلک دکھائی دی۔ وہ واقعی کاغذ ہی تھا یا کچھ اور، وہ طے نہیں کر پایا۔ اس نے نظریں اٹھا کر تسلی کی کہ میڈم پومفرے اس کے آس پاس تو موجود نہیں ہیں۔ پھر اس نے یہ بات رون کو بتائی۔ اسے باہر نکالنے کی کوشش کرو، رون نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، اور اپنی کرسی کچھ ایسے انداز میں سرکا کر بیٹھ گیا کہ میڈم پومفرے کی نظر براہ راست ہیری پر نہ پڑ سکے۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ ہرمائنی نے کاغذ کو مٹھی میں اتنا بھینچ کر پکڑ رکھا تھا کہ ہیری کو یقین تھا کہ یہ نکالنے کی کوشش میں ضرور پھٹ جائے گا۔ جب رون پہرے داری کر رہا تھا تو ہیری نے کاغذ کو سختی سے کھینچا، مٹھی کو مروڑا اور آخرکار اعصابی ہیجان میں مبتلا ہیری اسے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ چند لمحے بے حد تھکا دینے والے ثابت ہوئے تھے۔ یہ کاغذ لائبریری کی ایک بہت پرانی کتاب سے پھاڑا گیا تھا۔ ہیری نے اسے متجسس نگاہوں کے ساتھ سیدھا کیا اور رون قریب آ گیا تاکہ وہ بھی اسے پڑھ سکے۔ ہماری زمین پر پائے جانے والے بھیانک افریتوں میں جسے سرب اژدہوں کا بادشاہ بھی پکارا جاتا ہے، یہ اژدھا سینکڑوں سال تک زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ مرغی کے انڈے سے تب پیدا ہوتا ہے جب اسے مینڈک کے نیچے سینچا جاتا ہے۔ اپنے شکار کو مارنے کے اس کے طریقے بہت عجیب ہیں، کیونکہ دھاتی زہریلے دانتوں کے علاوہ اس اژدھے کی نگاہ بھی موت کا باعث ہو سکتی ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے والا فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ مکڑیاں افی اژدھے سے دور بھاگتی ہیں کیونکہ یہ ان کا ہلاکت خیز دشمن ہے۔ افی اژدھا صرف مرغ کی بانگ سے دور بھاگتا ہے کیونکہ یہ اس کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے۔ اس پیرا کے نیچے ایک تنہا لفظ لکھا ہوا دکھائی دیا جو کسی طرح سے اوپر کی عبارت سے میل نہیں کھاتا تھا۔ ہیری پہلی نظر میں اس لفظ کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ ہرمائنی کی تحریر تھی۔ اس نے لکھا تھا پائپ۔ ایسا لگا جیسے کسی نے ہیری کے دماغ میں مشعلیں روشن کر دی تھیں۔ رون، اب بھید کھل گیا ہے۔ یہ رہا اس کا جواب۔ تہ خانے میں جو بھیانک افریت چھپا ہوا ہے وہ افی اژدھا ہے، ایک دیو قامت سرب۔ اسی وجہ سے میں اس کی آواز سن سکتا ہوں اور دوسرا کوئی نہیں سن سکتا۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ میں مارباسی جانتا ہوں، ہیری نے عجلت میں کہا۔ ہیری نے اپنی چاروں طرف لگے ہوئے بستروں پر نگاہ ڈالی۔ اس اژدھے کی آنکھوں میں دیکھنے والا مر جاتا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں مرا کیونکہ کسی نے بھی سیدھے اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا۔ کولن نے اسے اپنے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا۔ افی اژدھے نے اس کے اندر کی پوری فلم کو جلا ڈالا تھا، لیکن کولن صرف بے جان ہوا۔ جسٹن نے افی اژدھے کو لگ بھگ سرکٹے نک کے آر پار دیکھا۔ نک پر اس کا پورا وزن پڑا، لیکن وہ دوبارہ کیسے مر سکتا تھا؟ اور ہرمائنی جہاں تھی، ریون کلو کی مانیٹر کے پاس آئینہ تھا۔ ہرمائنی کو اسی وقت یہ پتا چلا کہ بھیانک افریت افی اژدھا ہے۔ میں شرط لگاتا ہوں کہ اس نے مانیٹر کو خبردار کیا ہوگا کہ مڑنے سے پہلے وہ آئینے میں دیکھے، اور اس لڑکی نے اپنا آئینہ باہر نکالا ہوگا۔ اور رون کا جبڑا لٹک گیا۔ اور مسز نورس؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ ہیری نے تھوڑی دیر سوچا اور ہیلووین کی شب کے واقعے کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ پانی، اس نے دھیمے انداز میں کہا۔ مایوس مرٹل کے باتھ روم سے پانی کا بڑا ریلا باہر نکل رہا تھا۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ مسز نورس نے صرف پانی میں اس کا عکس دیکھا ہوگا۔ ہیری نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کو غور سے دیکھا۔ وہ اسے جتنا دیکھتا تھا اسے اس میں سے اتنی زیادہ معلومات مل رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کاغذ کا ٹکڑا خود ہی بول بول کر اسے تمام واقعات کی تفصیل بتا رہا ہو۔ وہ اژدھا صرف مرغ کی بانگ سے دور بھاگتا ہے کیونکہ یہ اس کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہے۔
ہیری ہیجان انگیز لہجے میں بولا، ہیگرڈ کے مرغوں کو کسی نے مار ڈالا تھا۔ سلیدرین کا جانشین نہیں چاہتا تھا کہ جب وہ تہخانہ کھلے تو ایک بھی مرغ قلعے کے آس پاس رہے۔ مکڑیاں افی ازدے سے دور بھاگتی ہیں۔ یہ سب کچھ حالات کے موافق ٹھیک بیٹھتا ہے، لیکن افی ازدھا قلعے میں چاروں طرف کیسے گھوم سکتا ہے؟ ایک زندہ قوی ہیکل سانپ، کسی کو تو وہ نظر آتا۔ رون نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بہرحال ہیری نے اس لفظ کی طرف اشارہ کیا جسے ہرمائنی نے کاغذ کے نچلے حصے پر لکھا تھا، پائپ۔ ہیری فیصلہ کن لہجے میں بولا، ہاں پائپس رون، وہ پائپ میں گھومتا تھا، تبھی تو مجھے دیواروں کے اندر سے اس کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ رون نے اچانک ہیری کا بازو تھام لیا۔ خفیہ تہخانے کے اندر جانے کا دروازہ، کہیں یہ باتھ روم میں تو نہیں؟ کہیں یہ؟ رون بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مایوس مارٹل کا باتھ روم تو نہیں؟ ہیری نے اس کا جملہ پورا کیا۔ وہ بیٹھے رہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا رواں رواں ہیجان کا شکار ہو۔ انہیں یقین نہیں آ پا رہا تھا کہ وہ سب کچھ جان چکے ہیں، خفیہ تہخانے کے پوشیدہ اسرار۔ اس کا مطلب ہے کہ اس اسکول میں صرف میں ہی مارباسی نہیں ہوں، سلیدرین کا جانشین بھی ہے۔ اسی طرح وہ افی ازدھے کو ہدایت دیتا ہوگا۔ ہیری دھیمے لہجے میں بولا، اب ہم کیا کریں؟ سیدھے پروفیسر میگونیگل کی طرف چلیں؟ رون کی آواز میں گہرا جوش چھپا تھا۔ اس نے ہیری کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم سٹاف روم میں چلتے ہیں۔ ہیری اچھل کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ وہ وہاں پر 10 منٹ میں ہی آ جائیں گی، چھٹی ہونے والی ہے۔ اس کی نگاہیں دیوار کی گھڑی کی طرف اٹھیں۔ وہ دونوں نچلی منزل کی طرف بھاگے۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ انہیں کسی اور راہداری میں پکڑا جائے، اس لیے وہ سیدھے سٹاف روم میں چلے گئے جو بالکل خالی تھا۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا جس میں گہرے رنگ کی لکڑی کی کرسیاں رکھی تھیں۔ ہیری اور رون چاروں طرف چہل قدمی کرتے رہے۔ وہ اس وقت اتنے جوشیلے ہو رہے تھے کہ ان سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ابھی چھٹی کا اعلان کرنے والی گھنٹی نہیں بجی تھی، اس کے بجائے راہداریوں میں پروفیسر میگونیگل کی آواز گونجتی ہوئی سنائی دی، جو جادو کے زور پر بہت بلند ہو گئی تھی۔ سبھی طلباء اپنی جماعتوں سے نکل کر مانیٹرز کے ساتھ فوراً اپنے اپنے فریقوں کے ہال میں پہنچ جائیں۔ سبھی اساتذہ سٹاف روم میں فوراً پہنچیں۔ ہیری نے گھورتے ہوئے رون کی طرف معنی خیز نگاہوں سے گھورا۔ کہیں ایک اور حملہ تو نہیں ہوا اس وقت؟ اب ہم کیا کریں؟ رون کے چہرے پر ایک دم زردی پھیل گئی۔ ہال میں واپس چلیں؟ نہیں، ہیری مضبوط لہجے میں بولا۔ اس کی نظریں چاروں طرف کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ اس کے بائیں طرف ایک بدنما توشہ خانہ تھا جس میں اساتذہ کے چوغے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے اندر چھپ جاتے ہیں، پہلے ہم سن تو لیں کہ کیا ہوا ہے، پھر ہم انہیں بتا دیں گے کہ ہمیں کیا معلوم ہو چکا ہے۔ انہوں نے خود کو توشہ خانے میں چھپا لیا۔ انہیں اوپر سے سینکڑوں قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اساتذہ وہاں پہنچ رہے تھے۔ سٹاف روم کا دروازہ بار بار کھل رہا تھا۔ چوغوں کی تہ کے بیچ میں سے انہوں نے اساتذہ کو کمرے میں آتے دیکھا۔ ان میں سے کوئی حیران تھا اور کوئی پریشانی میں مبتلا تھا۔ کچھ کے چہروں پر انجانا سا خوف جھلک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پروفیسر میگونیگل کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے اساتذہ کی طرف تشویش بھری نگاہوں سے دیکھا۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ پروفیسر میگونیگل روندھی ہوئی آواز میں بولی، بھیانک عفریت ایک طالبہ کو اٹھا کر لے گیا ہے، سیدھے اپنے تہخانے میں۔